اچھا، یہ عمل حادثات اور آفات سے بچانے کے سلسلے میں بھی درود بڑا معاون ہے، حادثات اور آفات سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہے، ابھی میں کچھ واقعات جیسے کہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں چیزیں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں چیزیں نا ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، ڈاکیومنٹ یعنی کتابوں میں نہیں لکھتے، لوگ ایک دوسرے کو بیان نہیں کرتے ہیں، ذکر نہیں ہوتا ہے تقاریر میں۔ ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء، واعظین اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کی چیزیں ہیں، کتنی واقعات۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، مثلا امام زمانہ سے ملاقات ٹائپ کی کچھ تو کتابیں ظاہر ایسی ہیں کہ وہاں تو ایک ایران میں ایک فتنے کے طور پر بھی ہو گیا تھا، ہر شخص مدعی ہو گیا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں۔ بعض اوقات امام سے ملاقات لوگوں کی ممکن بھی ہے، اور بس اس میں دعوی نیابت و سفارت نہ پایا جائے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ لیکن ایران میں کیا ہے، چیزوں کو نا ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو معجزات ہوتے ہیں وہاں پر وہ بھی ڈاکومنٹ کیے جاتے ہیں، کتابوں کے اندر آ جاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلا یہ ہوتا ہے کہ سن کر اس کو ڈینائل کے اندر جاتا ہے، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ آپ کوئی چیز بیان کریں، کوئی ایکسپیرینس اپنا بیان کریں تو اس کو ایسے اڑا دیا جاتا ہے جیسے۔ اس وجہ سے ہاں اگر کوئی چیز بیان ہو بھی جائے تو لوگوں کو ہاں یہاں ڈاکومنٹ کیا چیز ہوتی ہے، گھنٹوں کے ایکٹریسز کے اور ایکٹرز کے جو ہے نا وہ انٹرویوز ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ کو پورا پتا ہوتا ہے یہ کون ہے، اس کی بہن کون تھی، بھائی کون تھا، فلاں وقت میں کیا ہوا۔ اور ٹی وی بھی ہمارا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج ان کو مرے ہوئے فلاں گلوکار کو 20 سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے، اس بہانے ان کے گانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز، یہ کھلاڑیوں کے اسکور اور فلاں گھنٹوں چیزیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اپنے ورلڈ کپ وغیرہ کے سلسلے میں دیکھا ہوگا۔ تو ایک میرا ہمیشہ سے تھا کہ بچپن سے میں اخبار کی کٹنگز وغیرہ بھی جمع کرتا تھا، عبرت انگیز واقعات جمع کیا کرتا تھا، اور چھوٹے تھے تو ٹارزن وغیرہ اس زمانے میں آ رہا ہوتا تھا اخبار کے اندر، وہ روزانہ ان کی کٹنگ جمع ہوتی تھی۔ تو بچوں کو بہرحال اس میں ضرور لگانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بچے بھی اب اس کے اندر چلے گئے ہیں جو بالکل یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک واقعہ جو ہے، ایک صاحب ابرار حسین نام کے تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا کہ ان کے محلے کے ایک بدماش تھا، اس سے جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ محلے کے بدماش عام طور پر ان کو کوئی کسی نہ کسی کی بیکنگ بھی ہوتی ہے کہ جو اتنی بدماشی پر اتر آتے ہیں، پولیس پیچھے ہوتی ہے مثلا، یعنی ویسے تو دیکھا جائے وہ کانکڑی پہلوان ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسلحہ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، بیکنگ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ابرار صاحب کے ساتھ، اور وہ چاقو لے کے ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اب ظاہر ایک شریف نہتہ آدمی وہ کیا کرے گا، تو انہوں نے فوراً جیسے ہی وہ چھری سے حملہ آور ہوا، انہوں نے فوراً درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو ایک دم سے اس کا چاقو رک گیا اور کہنے لگا یہ کیا تم نے پڑھا ہے؟ کہا کہ میں نے درود پڑھا ہے۔ تو فوراً تھر تھر کپکپانے لگا، ہاتھ سے اس کی چھری گر گئی اور بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یعنی بہت سی چیزیں واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی یہ چیزیں درود کے ذریعے انسان کتنے حادثات سے بچ سکتا ہے، مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ 29 اگست کو 1999 کی بات ہے، 1999، فیصل آباد کے جو تمام اخبارات تھے اس کے اندر بھی یہ والا واقعہ آیا تھا۔ ایک زمانے میں میں نے یہ واقعہ پڑھا بھی تھا، یہاں شب قدر وغیرہ کے کسی درس کے اندر پڑھا تھا۔ تو اور ہوا یہ تھا کہ ایک ویگن اور ایک ٹریلر جو ہے وہ آ رہے تھے، اور زبردست قسم کا ان کا تصادم ہوا تھا، اور پورا جو ہے پوری بس کے جتنے بھی افراد اس کے اندر سوار تھے تقریباً سارے جو ہے اس کے اندر مارے گئے تھے۔ صرف ایک شخص تھا کہ اس کا بیان تھا جو بعد میں زندہ بچ گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہی تصادم ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور اس سے پہلے مجھے احساس ہو کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا کے اور بس سے باہر کھڑا کر دیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میری عادت تھی ہمیشہ سے کہ میں جب بھی بیٹھتا تھا تو ایک درود مستقل پڑھتا رہتا تھا، اور اس وقت بھی میری زبان پر درود تھا، اور جیسی وہ تصادم ہوا ایسا لگا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کھڑا کر دیا۔ بس کے تمام افراد مارے گئے، صرف وہ ایک اکیلا وہ شخص، حتیٰ کہ اس کو خراش تک نہیں آئی۔ جب اسے ہوش میں آیا تو بعد میں جو امدادی کام وغیرہ ہو رہے تھے وہاں پر ان کے ساتھ شریک بھی ہوا وہ۔ اچھا جب یہ واقعہ بیان ہوا تو اور ظاہر انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی وہ پوسٹ لگی، تو اس کے خاندان کے افراد نے ہمیں باقاعدہ یہ نیچے کمنٹس میں لکھا کہ فیصل آباد میں واقعہ ہمارے کزن کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور یہ بالکل سچ ہے، مقرر صاحب سچ فرما رہے ہیں، اور گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یعنی ایسا کیا ہوا کہ پوری تباہ و برباد، یعنی ایک آدمی اس میں نہیں بچا، اور ایک آدمی ایسا تھا جو یہ عمل کر رہا تھا اور اس کو خراش تک بھی نہیں آئی۔ تو یہ واقعتاً دیکھا جائے تو ایک بڑا
ایک حادثات سے بچانے والا عمل ہے. اسی طریقے سے 1999 میں ہی اچھا یہ واقعہ جو تھا فیصل آباد میں یہ گجرانوالہ روڈ کے اوپر جو ہے پیش آیا تھا, اور 1999 میں ہی جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے وہاں پر ایک گیس فیلڈ تھی, اس میں سوئی گیس کے افراد جو ہے وہ کام کر رہے تھے, تو اچانک سے وہاں آگ بھڑک اٹھی. 7 کارکنان کام کر رہے تھے اور 6 کارکنان تو جھلس کر اسی وقت ختم ہو گئے. ایک آدمی اس کے اندر سے بچ گیا. بعد میں جب اس کا انٹرویو لیا گیا, خود جنگ اخبار نے بھی اس کا انٹرویو لیا تھا, اس نے کہا جس وقت ہم لوگ کام کر رہے تھے مستقل درود کی تلاوت کر رہا تھا. اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذوالفقار اس کا نام تھا, ویلڈنگ سپروائزر تھا سوئی گیس کمپنی میں. اس نے کہا کہ میں درود کی تلاوت کر رہا تھا, ایک دم سے دھماکہ ہوا. اتنا زبردست یہ دھماکہ تھا کہ 10 سے 12 گھنٹے تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا. 6 کارکنان تو اسی وقت جھلس کے ختم ہو گئے تھے, لیکن یہ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا. تو علماء کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اس دنیا کے اندر جب یہ آگ بھی اثر نہیں کرتی درود پڑھنے کی وجہ سے, تو امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ. تو جہنم کی آگ کس قدر, تو یہ بھی یعنی پروردگار عالم جب دنیا کی آگ اثر نہیں کرے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی اثر نہیں کرے گی.